الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام اور دعوت طعام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ ایک سا غلہ اور بکری کا ایک دست اور دودھ کا ایک پیالہ مہیا کرو، اور بعد ازاں اولاد مطلب کو جمع کرو۔ میں نے آپ کے ارشاد کی تکمیل کی۔ کم و بیش 40 آدمی جمع ہو گئے، جس میں آپ کے اعمام ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ میں نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر دندان مبارک سے چیرا اور پھر اسی پیالی میں رکھ دیا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اسی ایک پیالہ گوشت سے سب کے سب سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا، حالانکہ وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد مجھ کو حکم دیا کہ دودھ کا پیالہ لاؤ اور لوگوں کو پلاؤ۔ اسی ایک پیالہ دودھ سے سب سیراب ہو گئے، حالانکہ ایک پیالہ دودھ اتنی زیادہ مقدار نہ تھی۔ ایک پیالہ دودھ تو ایک آدمی بھی پی سکتا تھا، چہ جائے کہ 40 آدمی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے کچھ فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو ابو لہب نے کہا اے لوگو اٹھو، محمد نے آج تمہارے کھانے میں جادو کر دیا ہے، ایسا جادو تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہی لوگ متفرق ہو گئے اور آپ کے فرمانے کی نوبت نہ آئی۔ دوسرے روز آپ نے پھر حضرت علی کو اسی طرح کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح دوسرے روز سب جمع ہوئے، سب نے کھانے سے فارغ ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا جو شے میں تمہارے سامنے پیش کی ہے، کسی شخص نے بھی اس سے بہتر شے اپنی قوم کے سامنے نہیں پیش کی۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خبر لے آیا ہوں۔ ابو لہب اگرچہ رشتہ میں آپ کا چچا تھا، لیکن جس طرح تصدیق اور جانثاری اور صداقت و محبت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اول رہے، اسی طرح تکذیب اور ایذا اور استہزاء اور بغض و عداوت میں ابو لہب سب سے اول رہا، سخط اللہ علیہ۔ اسی عداوت میں آپ کی صاحبزادیوں کو، یعنی حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو قبل بعثت عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھی، اپنے بیٹوں سے طلاق دلائی تاکہ آپ کو ان کے طلاق دیے جانے سے صدمہ ہو، مگر حقیقت میں اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی۔ بعد میں دونوں صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی اور حضرت عثمان ذو النورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ 1,24,000 انبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کہ صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی زوجیت میں ایک کے بعد دیگرے پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئی اور ذی النورین کہلائے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس وقت تک قریش نے آپ سے کوئی تعارض نہیں کیا، لیکن جب اعلان اور بت پرستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کی اور کفر و شرک سے روکنا شروع کیا، تب قریش عداوت و مخالفت پر آمادہ ہوئے، مگر ابو طالب کے حامی اور مددگار رہے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا اور ہم کو احمق اور ناداں اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے۔ آپ یا تو ان کو منع کر دیں یا ہمیں اور ان کے درمیان نہ پڑیں، ہم خود سمجھ لیں گے۔ ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی اور نرم سے ٹال دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توحید کی دعوت اور کفر و شرک کی مذمت میں مشغول رہے۔ ابو طالب اور اس کے ہم خیالوں کے بعض بغض و عداوت کی آگ میں التہاب و اشتعال پیدا ہوا، اور ان لوگوں کا ایک جن دوبارہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی ہم کو مسلم ہے، لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور اپنے آبا و اجداد کی تجہیل و تحمیق پر کسی طرح صبر نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کر دیں، ورنہ لڑ کر ہم سے ایک نہ ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو طالب پر خاندان اور پوری قوم کی مخالفت و عداوت کا ایک بڑا اثر پڑا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہا کہ اسے جان تمہاری قوم کے لوگ
میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے لہذا تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ اور مجھ پر ناقابل تحمل بار نہ ڈالو۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ابو طالب میری نصرت و حمایت سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس وقت چشم پرنم اور دل پرغم سے یہ فرمایا کہ چچا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب بلا کر رکھ دے اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کرے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے۔ ابو طالب نے آواز دی اور کہا اے جان عم تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔